اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہمیں بتائے گی کہ ہم اپنا مال کیسے خرچ کریں؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک پوری سلطنت محض ایک ترازو کی بے ایمانی کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر بن گئی؟ جہاں کبھی سونے کی جھنکار تھی وہاں آج صرف عبرتناک خاموشی ہے۔ یہ داستان ہے مدین کے ہولناک انجام کی۔ مدین اس دور کا وہ شاہکار شہر تھا جہاں پہاڑوں کو تراش کر بلند و بالا محلات اور قلعے بنائے گئے تھے۔ ان کے معماروں نے پتھروں کو موم کی طرح ڈھالا۔ ان کی فنی مہارت ان کے بے پناہ تکبر کا اشتہار بن گئی۔ دنیا بھر کے تجارتی قافلے یہاں رکتے تھے۔ مدین کی منڈیاں دولت اور عیش و عشرت کا سب سے بڑا مرکز تھیں۔ دولت کی ریل پیل نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ خود کو ناقابل شکست اور زمین کا مالک سمجھنے لگے۔ میٹھے پانی کے چشمے اور زرخیز زمین قدرت کا انعام تھے، مگر انہوں نے ان نعمتوں پر تکبر کرنا شروع کیا۔ مدین کے سرداروں کا پد ان کے محلوں سے بلند تھا۔ وہ بھول گئے کہ یہ سب کچھ عارضی اور ایک امتحان ہے۔ محلوں کے اندر عیش و عشرت کی محفلیں سجتے، جہاں غریبوں اور مسافروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے منصوبے بنتے تھے۔ مدین کی جاہ و حشمت نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ خالق کو چھوڑ کر اپنی طاقت پوجنے لگے۔ تجارت کی آڑ میں دھوکے دہی ان کا فن بن چکا تھا۔ ناپ تول میں کمی کرنا ان کا قانون تھا۔ جب مال خریدنا ہوتا تو ترازو جھکا دیتے، اور جب بیچنا ہوتا تو ڈنڈی مار کر لوگوں کو لوٹ لیتے۔ غریب اور مسافر ان کے ظلم کا آسان ہدف تھے۔ انصاف یہاں صرف طاقتور اور مالدار کے حق میں تولا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چالاکی ان کی کامیابی کا راز ہے، حالانکہ یہ ان کی مکمل تباہی کا پہلا بیج تھا۔ وہ شاہراہوں پر بیٹھتے اور مسافروں کو ہراساں کرتے۔ زبردستی ٹیکس وصول کرنا ان کا معاشی مشغلہ بن چکا تھا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اخلاقیات ان کے معاشرے سے مکمل طور پر رخصت ہو گئیں۔ پورا تجارتی نظام کرپشن کی لپیٹ میں تھا، جہاں ہر شخص دوسرے کا حق چھیننے کی دوڑ میں سب سے آگے تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے سونے کے ڈھیر انہیں ہر آفت سے بچا لیں گے، مگر قدرت کا قانون اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ مدین کی راتیں رنگینیوں میں ڈوبی ہوتیں، جبکہ ان کی صبحیں کمزوروں پر ظلم کے نئے باب رقم کرتیں۔ ہر اس انسانی قدر کو پامال کیا جو ایک بستی کو قائم اور سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اسی گھٹن زدہ ماحول میں ہدایت کا سورج چمکا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پکار مدین میں ایک انقلاب تھی۔ وہ جو سرداروں کے ظلم تلے دب چکے تھے، اب اس نئی روشنی میں اپنی نجات تلاش کرنے لگے۔ پیغام سادہ مگر طاقتور تھا، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اور ناپ تول میں ناانصافی کو جڑ سے مٹا دو۔ مدین کے اشرافیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ انہیں اپنا صدیوں پرانا سودی اور ظالمانہ نظام ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے انہیں پیار سے سمجھایا کہ اصل دولت ایمان ہے اور دنیا کا یہ سامان ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حق کی آواز اٹھی، سب سے پہلے امیروں نے ہی اسے ٹھکرایا۔ انہوں نے اپنے دلوں پر مہر لگا لی۔ وہ اپنی جھوٹی انا اور پرانی روش چھوڑنے پر کسی قیمت پر تیار نہ تھے۔ نصیحت کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا، مگر مدین کے سرداروں کا تمسخر اور ہٹ دھرمی بڑھتی گئی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری کرتوتوں پر نگران نہیں، اب اللہ ہی تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حق کی آواز نے غریبوں کو ہمت دی۔ اب وہ سرداروں کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ کے سامنے جھکنے لگے۔ یہ دیکھ کر اشرافیہ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ انہیں اپنی صدیوں پرانی سماجی برتری خاک میں ملتی نظر آنے لگی۔ ان آستے بند کرنے کی کوشش کی۔ ہر اس شخص کو ہراساں کیا گیا جو سچائی کا ساتھ دے رہا تھا۔ ظلم اپنی حدیں پار کر رہا تھا۔ نیکی کی دعوت دینے والوں کو معاشرے سے بے دخل کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگی۔ قدرت خاموش تھی، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ مدین کے گناہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے نصیحت کو مذاق سمجھ لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی مادی طاقت انہیں ہر آسمانی فیصلے سے بچا لے گی۔ راتوں کے اندھیرے میں وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے
اور دن میں معصوموں کا استحصال کرتے۔ مدین میں انصاف کا ترازو مکمل طور پر زنگ آلود ہو چکا تھا۔ اب سچائی کا معیار صرف دولت اور طاقت تھی۔ پھر وہ دن آیا جب سورج کی تپش بدلنے لگی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور پراسرار بوجھل پن محسوس ہوا۔ ہری بھری وادیوں کے پتے وقت سے پہلے مرجھانے لگے۔ سرداروں نے حق کی آواز کو دبانے کے لیے نئے منصوبے بنائے۔ ان کا تکبر انہیں سچائی دیکھنے سے روک رہا تھا۔ زیر زمین میٹھے پانی کے چشمے کڑوے ہونے لگے۔ مدین کی زمین اپنی برکتیں سمیٹ رہی تھی، مگر دل اب بھی سخت تھے۔ ان کے چہروں پر موجود رعونت ان کی ہلاکت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ کمزوروں کا مذاق اڑانے میں فخر محسوس کرتے۔ انہوں نے مسافروں کے لیے بستی کے دروازے بند کر دیے۔ مدین اب ایک ایسا قلعہ تھا جہاں صرف ظلم بستا تھا۔ دور افق پر اٹھنے والے بادل خاموش پیغام دے رہے تھے، مگر مدین کے باسی اپنے جشن اور گناہوں میں مگن تھے۔ عذاب کا پہلا مرحلہ شروع ہوا۔ 7 دن تک ایسی ہولناک گرمی پڑی کہ سانس لینا ایک بھاری بوجھ بن گیا۔ ٹھنڈے پانی کے تالاب خشک ہونے لگے۔ مدین کے باسیوں کے لیے ایک بوند پانی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی۔ ان کے بلند و بالا محلات اب تندور بن چکے تھے۔ پتھر کی دیواریں تپش جذب کر کے آگ اگلنے لگی تھیں۔ زرخیز زمین بنجر ہونے لگی۔ وہ باغات جن پر انہیں ناز تھا اب راکھ اور دھول کا عبرتناک منظر تھے۔ لوگ اپنے گھروں کے تہخانوں میں چھپ گئے، مگر تپش وہاں بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ کہیں سکون نہ تھا۔ سکے وہ دولت جو انہوں نے اکٹھی کی تھی اب ان کا سب سے بڑا بوجھ بن جاتی ہے۔ ان کے سونے کے بت انہیں ٹھنڈک نہ دے سکے۔ وہ دولت جو انہوں نے اکٹھی کی تھی اب ان کا سب سے بڑا بوجھ بن گئی۔ راتیں بھی سکون سے محروم ہو گئیں۔ مدین کی فضا اب صرف خوف، گھٹن اور پچھتاوے کی بو سے بھری ہوئی تھی۔ جس ہاتھ نے ترازو میں خیانت کی تھی اب وہی ہاتھ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر توبہ کا وقت گزر چکا۔ پھر 8ویں دن افق پر ایک گہرا بادل نمودار ہوا۔ پیاسی قوم اسے ٹھنڈک کا سایہ سمجھ کر اس کی طرف بھاگی۔ وہ سب کے سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ انہیں لگا کہ اب بارش برسے گی اور تپش ختم ہو جائے گی، مگر وہ بادل سایہ نہیں بلکہ موت کا غلاف تھا۔ اچانک آسمان سے آگ کے انگارے برسنے لگے اور زمین کانپ اٹھی۔ پھر ایک ہولناک چیخ گونجی، ایسی آواز جس نے دلوں کو پھاڑ دیا اور بلند و بالا محلوں کو مٹی میں ملا دیا۔ مدین کا تکبر خاک میں مل گیا۔ وہ لوگ جو کبھی زمین پر اکڑ کر چلتے تھے اب مردہ حالت میں پڑے تھے۔ آج وہاں صرف ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ کھنڈرات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جب ترازو ٹیڑھا ہوتا ہے بستی الٹ دی جاتی ہے۔ مدین کے ترازو مٹی میں مل گئے، مگر اللہ کا ترازو آج بھی قائم ہے۔ وہ ہر نیت اور ہر عمل کو تول رہا ہے۔ مدین کے وہ مشہور کنویں جن پر قافلے سستانے رکھتے تھے اب صرف خشک مٹی اور حسرت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ جس چاندی اور سونے کو انہوں نے سینت سینت کر رکھا تھا وہی دھات اب ان کے ہاتھوں کو جلانے لگی تھی۔ ہری بھری وادیاں راکھ کے ڈھیر میں بدل گئیں۔ قدرت کا غضب ہر اس چیز پر اتر رہا تھا جس پر انہیں ناز تھا۔ ان کے وہ معبود جن سے وہ مدد مانگتے تھے خود تپش کی تاب نہ لا کر ٹکڑوں میں بکھرنے لگے تھے۔ عمارتوں کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، لکڑی کے شہتیر چٹکنے لگے۔ پوری بستی میں صرف ٹوٹنے اور بکھرنے کی آوازیں تھیں۔ رات آئی تو تپش کم نہ ہوئی بلکہ پتھروں نے دن بھر کی آگ اگلنا شروع کر دی۔ سکون خواب بن گیا۔ ان کے قیمتی لباس اور ریشمی پردے اب ان کے لیے کفن بن رہے تھے۔ تکبر کی ہر نشانی مٹ رہی تھی، یہاں تک کہ پرندے بھی فضاؤں میں دم توڑنے لگے۔ زندگی کی ہر رمق مدین سے رخصت ہو رہی تھی۔ سائے بھی اب آگ کی طرح تپ رہے تھے۔ وہ جو کبھی دوسروں کو دھتکارتے تھے آج خود بے بس اور لاچار تھے۔ 8ویں دن افق پر ایک عجیب کالا بادل نمودار ہوا۔ پیاسی قوم نے اسے بارش کی ٹھنڈک سمجھ کر خوشی منائی۔ جیسے جیسے بادل قریب آیا تپتی ہوئی زمین پر ایک ٹھنڈا سایہ پھیلنے لگا۔ مدین کے لوگ دیوانہ وار باہر نکلے۔ وہ سب کے سب اس سائے تلے جمع ہونے لگے۔ انہیں لگا کہ اب ان کی جان بچ جائے گی اور پیاس بجھے گی۔ پورا شہر خالی ہو گیا اور بستی کے تمام گناہگار اس ایک سائے کے نیچے پناہ لینے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے برتن پھیلا دیے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل پانی نہیں بلکہ قہر الہی لے کر آیا ہے۔
बादल के अंदर से गरजने की होलनाक आवाजें आने लगीं। फजा में ठंडक के बजाय एक अजीब सी बू फैलने लगी। उनके माबूद भी इसी साए तले थे, मगर वो पत्थर के बत आज अपने पुजारियों की कोई मदद नहीं कर सकते थे। पहाड़ों की चोटियों पर धूप थी, मगर मदीन की बस्ती इस काले गिलाफ के नीचे अपनी आखिरी सांसें गुन रही थी। अचानक बादल का रंग बदला और इसमें से आग की चिंगारियां गिरने लगे। उम्मीद अब बदतरीन खौफ में बदल चुकी थी। जमीन के अंदर से एक ऐसी गुर्ज उठी जिसने बुनियादों को हिला दिया। ये तबाही का वो लम्हा था जो नागजीर था। बादल से पानी नहीं बल्कि आग के अंगारे बरसने लगे। हर वो चीज जलने लगी जिस पर मदीन को कभी बड़ा नाज था। बुलंद व बाला ईवान रीत के घरौंदों की तरह बिखर गए। उनकी मजबूत तामीरात कुदरत के कहर के सामने रद्दी साबित हुई। वो तराजू जिसमें उन्होंने उम्र भर खियानत की थी, आज वो खुद मलबे तले दबकर चूकना चूर हो रहा था। आसमान से ऐसी बिजली कड़की जिसकी रोशनी ने आंखों को अंधा कर दिया। मदीन का तकब्बुर एक ही लम्हे में राख हो गया। इंसानों का नाम वो निशान मिटने लगा। वो बस्ती जो रौनकों का मरकज थी अब एक भड़कता हुआ जहन्नम बन चुकी थी। कहीं भागने की जगह न थी और न ही कोई बचाने वाला। कुदरत का तराजू अब अपना हतमी फैसला सुना रहा था। उनकी लिखी हुई तारीख मिट रही थी। वो सोना और चांदी जिसके लिए वो दूसरों को लौटते थे अब बेवकात था। उनकी लिखी हुई तारीख मिट रही थी। वो सोना और चांदी जिसके लिए वो दूसरों को लौटते थे अब बेवकात था। ज़मीन फट गई और मदीन के महल्लात को अपने अंदर समूने लगी। ये एक ऐसी तबाही थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। प्यास और आग के इस मिलाप ने उन्हें कहीं का न छोड़ा। मदीन की कहानी अपने अबरतनाक अंजाम को पहुंच गई। आपने फरमाया, अब मैं उन लोगों पर कैसे अफसोस करूं जिन्होंने हक को झुटलाया और जुल्म को अपना रास्ता चना। जब शोर थमा तो वहां सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो हजारों सालों तक इंसानियत को झंझोड़ती रहेगी। जब सुबह हुई तो मदीन की गलियों में कोई सांस लेने वाला ना बचा। हर तरफ सिर्फ खामोशी और राख थी। वो लोग जो कभी अपनी ताकत पर उतराते थे अब अपने ही घरों में ऊंधे पड़े थे, जैसे कभी थे ही नहीं। अल्लाह ने अपने नबी और ईमान वालों को बचा लिया और पीछे रह जाने वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी तबाहशुदा कौम की तरफ देखकर फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने पैगाम पहुंचा दिया था। आपने फरमाया, अब मैं उन लोगों पर कैसे अफसोस करूं जिन्होंने हक को झुटलाया और जुल्म को अपना रास्ता चुना। वो तराजू जो कभी नाइंसाफ़ी की गवाही देते थे अब मिट्टी तले दफन होकर मदीन की दास्तान सुना रहे थे। कि आज भी मदीन के ये खंडरात मौजूद है जो हर गुजरने वाले को बताते हैं कि इख्तदार और दौलत मुस्तकिल नहीं है। ये पत्थर खामोश नहीं है, ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जब मुआशरे से इंसाफ रुखसत होता है तो तबाही आती है। मदीन के तराजू मिट गए मगर अल्लाह का तराजू आज भी कायम है जो हमारी नीयतों और अमलों को तोल रहा है। सोचिए, क्या हमारा तराजू सीधा है? क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है और कुदरत का कानून कभी नहीं बदलता।